بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی پی انالیٹیکا۔ مجھے یاد ہے مختلف وقتوں پہ میں سروس میں تھا جب ماشاء اللہ لگتے رہے، جنرل پرویز مشرف کا ٹیک اوور، جنرل ضیاء الحق کا ماشاء اللہ، ایوب خان کا دور۔ کسی بھی دور میں ایسے کام نہیں ہوئے جو آج ہوتے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ ماشاء اللہ نہیں ہے، ایک سویلین گورنمنٹ ہے۔ بدقسمتی کیا ہے کہ اوپر ایک وزیر اعظم ہے جو کلولیس ہے، جس کو قطعاً کچھ پتہ نہیں کہ ریاست چلانی کیسے ہے، جس کو اندازہ نہیں کہ وہ اس سے کیا کچھ کروایا جا رہا ہے جو کل اسی کو کاٹنے کو دوڑے گا۔ اس کی اہلیت تو یہ تھی کہ وہ ایک مل مینیجر کا رول ادا کر سکتا تھا، جہاں مل کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، نیا پروجیکٹ لگ رہا ہے، وہ بھاگ دوڑ کر کے اس کو لگوا دے وقت پہ، اس کی ٹیکنیکلٹی چیک کر لے، اس کی فیزیبلٹی دیکھ لے۔ لیکن یہ تو ملک ہے جہاں آپ نے پکڑا دیا سیاست، فارن پالیسی، ایگریمنٹس، دوسرے ملکوں کے ساتھ فائنینشیل میٹرز ود ان پاکستان، بے شمار اکانومی کے ایشوز۔ لہذا ہو کیا رہا ہے؟ اسی پرائم منسٹر کے ناک کے نیچے یا اسی سے کروا کے سارا میڈیا کو گیگ کیا جا رہا ہے۔ پہلے اے آر وائی بند کیا گیا۔ اے آر وائی بند کرنے سے پہلے تمام وہ صحافی جو کسی وقت میں افواج پاکستان کا دفاع کرتے تھے، ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے، ان کو ہیرس کیا گیا۔ پھر عمران خان کی لائیو سپیچ کے اوپر پابندی آ گئی۔ ان بٹوین جیسے میں نے کہا کہ اے آر وائی کو بند کیا۔ اے آر وائی پاکستان کا ایک مایہ ناز چینل تھا، جس نے حق اور سچائی کو سامنے رکھا، اپنے مفاد کو نہیں۔ جیو کی طرح نہیں، جہاں جیو کے مالکان کہتے تھے کہ جی یہ صحافت نہیں، ہمارا کاروبار ہے۔ انہوں نے پیسے لیے تھے نا، امن کی آشا جب چلائی انہوں نے، اے آر وائی نے تو نہیں کہ امن کی آشا چلائی۔ اے آر وائی کو بند کرنا در حقیقت عوام کے حقوق کو لوٹنے کے مترادف تھا کہ عوام تک سچائی پہنچے نا۔ اب آج کی خبر ہے کہ آپ نے بول ٹی وی کو بھی بند کر دیا۔ بول ٹی وی، اس کا بھی قصور یہی ہے کہ وہ عوام کے جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے جو آج کا حکمران سننا نہیں چاہتا۔ وہ یہ سننا ہی نہیں چاہتے کہ کوئی یہ کہے کہ عمران خان کا یہ جلسہ اور اس کی یہ تقریر اور پبلک کا جوش اور کتنے بڑے پیمانے پہ لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں، لوگوں کے خیالات کیا ہیں، وہ یہ نہیں سننا چاہتے۔ لہذا ہر وہ آواز جو عمران خان کو اجاگر کرے گی، اس کے فرمودات، جو کچھ بھی وہ بات کر رہا ہے، اس کو عوام تک پہنچائے گی، یا اس کے جلسے کی جو بھی لوگوں کے جذبات ہیں ان کی ترجمانی کرے گی، ان کو دکھائے گی، تو وہ ان کے لیے زہر قاتل ہے، وہ سن نہیں سکتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کو ہر وہ چیز بری لگے گی جو عوام تک سچائی لے کے آئے، لہٰذا اس کو بند کرنا ان کی ضرورت ہے۔ آپ ذرا سوچئے، کسی بھی ملک میں آپ نے یہ حالات نہیں دیکھے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے بھارت میں ہو، کیونکہ بھارت میں مودی کی حکومت موجود ہے اور وہ چاہتا ہے کہ صرف اسی کی بڑائی بیان کی جائے، اسی کی خوبیاں بیان کی جائیں، اسی کے کام کی تعریف کی جائے، اور کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کا ذکر تک نہ آئے، اور کشمیر کے لوگ جو وہاں پہ جن کو ماورائے عدالت دن رات قتل کیا جاتا ہے، ان کے خاندانوں کی داد فریاد جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ نہ آئے یا میڈیا میں نہ آئے، تو وہاں تو ان کا ایک مقصد نظر آتا ہے ہمیں۔ لیکن یہ تو ہمارا وطن ہے، یہ تو پاکستان آپ سب کا ہے۔ یہاں آپ سچائی سے کب تک چھپیں گے؟ اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے بھی بعض چیزوں پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں، لیکن اس کا ریئیکشن جو ہے وہ انٹرنیشنلی خراب ہوگا۔ اگر آپ یوٹیوب پہ پابندی لگاتے ہیں تو یوٹیوب تو باہر سے اونرز ہیں جو چلا رہے ہیں۔ اگر آپ ٹویٹر پہ لگاتے ہیں پابندی، واٹس ایپ پہ کرتے ہیں، تو نیچرلی
جو باہر کی کمپنیاں جنہوں نے آپ سے ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں ان کی اپنی انکم ہے، اس سے وہ انکم ان کی رکے گی، وہ آپ کو چھوڑیں گے، آپ کے اوپر مقدمہ کر دیں گے وہ باہر جا کے انٹرنیشنل کورٹ میں۔ تو یہ چیزیں شاید آپ کر نہ سکیں، لیکن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، رستہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ یہ کریں۔ اصل چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آواز حق میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی دبائی جا سکی ہو۔ مجھے ایک دفعہ ایک بڑے بزرگ اپنے میرے استاد، انہوں نے مجھے ڈیجیکٹڈ دیکھا تو ان کا خیال تھا کہ شاید یہ مایوسی میں آگے بڑھ نہیں سکے گا، تو انہوں نے پیار سے مجھے بلا کے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جی میں نے یہ سچائی تھی، یہ پرنسپل صاحب کو بیان کی، لیکن میری بات پہ یقین نہیں کیا گیا اور مجھے اس طرح شرمندہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، پرنسپل صاحب ہو یا دنیا کا کوئی فرد ہو، سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی، اور سچائی ایک روشنی ہے جس کی کرنیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، آپ وقتی طور پہ ان کو ڈھانپ سکتے ہیں، لیکن وہ کرنیں ہیں، وہ کسی نہ کسی وقت کسی رستے سے باہر آ کے دنیا کے لیے نمایاں ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر آج کے حکمرانوں کا یہ خیال ہے کہ ARY بند کر کے، بول بند کر کے، اور ہمارے بہت معتبر قسم کے جو جرنلسٹ ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگا کے پھر آپ عوام کو سچائی سے دور رکھ سکیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ آپ یہ کام کر سکیں گے۔ سچائی باہر آئے گی اور پھر آپ کو اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ سچائی کو عوام تک پہنچنے دیں، اور اگر آپ کے پاس اس کا کوئی جواز اور جواب ہے تو وہ بھی دیں، لیکن اگر یہ رویہ آپ اختیار کریں کہ زور زبردستی سے آپ نے عوام کو سچائی سے دور رکھنا ہے، تو عوام سچائی ڈھونڈ لیں گے۔ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ یہ باتیں عوام تک پہنچیں گی نہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا آپ کا غلام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہی لوگ جو آپ کے دشمن ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں، جو ہمارے وطن کے دشمن ہیں، وہ سچائی دنیا کے سامنے رکھنا شروع کر دیں گے آپ کو ذلیل اور شرمندہ کرنے کے لیے۔ اس لیے یہ فسطائیت والے، یہ ڈکٹیٹرشپ والے اقدامات نہ کریں۔ افواج پاکستان اپنا کام کر رہے ہیں، وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں کر رہے۔ کوئی آج حکومت آپ سے ویسے چھیننا نہیں چاہتا، لیکن آپ کے کام ایسے ہیں کہ آپ کو دھکا مار کے باہر کرنا چاہیے۔ جب آپ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالیں گے تو عوام یہی کریں گے پھر کہ آپ کو پھر بے توقیر کر کے باہر نکالیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حقائق اور سچائی کو عوام تک جانے دیں۔ خدا را یہ چینلز بند کرنے کا کام نہ کریں۔ یہ میڈیا سارا جس دن اکٹھا ہو گیا آپ کے خلاف، پھر آپ کو سمجھ نہیں لگے گی کہ آپ کدھر جائیں۔ وہ دن دور نہیں، وہ جلدی آ جائے گا۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈالیں، اور میڈیا کو آزادی سے اپنے سچائی کو عوام تک پہنچانے کی اجازت دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔